شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گھوڑے کے متعلق ایسے حقائق بیان کریں گے جو اس سے پہلے شاید ہی آپ نے کہیں سنے ہوں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گھوڑے کی قسم کیوں کھائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہمیشہ کیا فرماتے تھے، اور سب سے پہلے وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے گھوڑے پر سواری کی تھی، اور گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام سواریوں کو پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کا ہی انتخاب کیوں کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں سے کیوں محبت کرتے تھے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ گھوڑے کو عربی میں الخیل کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں اکڑ کر چلنے والا، کیونکہ گھوڑے کی چال میں بھی اکڑنا پایا جاتا ہے، اس وجہ سے گھوڑے کو الخیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر گھوڑے کی قسم اس کے شرف کو بیان کرنے کے لیے کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ ان گھوڑوں سے مراد غازی یعنی جہاد کے گھوڑے ہیں جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے گھوڑوں کی پیشانیوں پر پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک خیر کو گھوڑوں کی پیشانی میں گرہ دے کر باندھ دیا ہے، یعنی یہ لازم کر دیا۔ اس حدیث شریف میں پیشانی سے مراد وہ بال ہیں جو پیشانی پر لٹکے رہتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے اور آپ نے فاتحہ خوانی کے بعد یوں ارشاد فرمایا کہ مجھ کو یہ اشتیاق ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ تو میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ان کو آپ کیسے پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی کے سفید چہرے اور سفید پاؤں والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان پائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور پہچان لے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کی پیشانیاں وضو اور سجدے کے اثر سے جگمگاتی ہوئی ہوں گی، اور میں حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو کس طرح تخلیق فرمایا۔ علامہ ضمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو باد جنوبی یعنی ہوا سے کہا کہ میں تجھ سے ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے دوستوں کے لیے عزت اور دشمنوں کے لیے ذلت کا ذریعہ بنے، اور جو میرے فرما بردار بندے ہیں ان کے لیے زیب و زینت ہوگی۔ تو ہوا نے جواب دیا کہ اے میرے رب، آپ شوق سے ایسا جانور پیدا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہوا میں سے ایک مٹھی لی اور اس سے گھوڑا پیدا کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے سے فرمایا، میں نے تجھ کو عربی النسل پیدا کیا اور خیر کو تیری پیشانی کے بالوں میں گرہ دے کر باندھ دیا۔ تیری پشت پر اموال غنیمت لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جائیں گے۔ تیری فراغ رزق کا خود میں کفیل ہوں گا، اور رزق پر چلنے والے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں تیری مدد کروں گا۔ تیرے مالک کو تیری ضرورت اپنی حاجت روائی اور دشمنوں سے لڑائی کے لیے ہوا کرے گی، اور میں عنقریب تیری پشت پر ایسے لوگوں کو سوار کروں گا جو میری حمد و ثنا کیا کریں گے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر و حمد و ثنا کرتا ہے تو فرشتہ ان کو سن کر انہیں الفاظ میں اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑا پیدا فرمایا ہے تو انہوں نے بارگاہ باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب کہ ہم تیرے فرشتے تیری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی آپ کا کچھ انعام ہے۔ فرشتوں کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے گھوڑے پیدا کر دیے جن کی گردنیں وقتی اونٹوں کی گردنوں کے مشابہ تھیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کی چاہے مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھوڑے کے قدم زمین پر جم گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تیری ہنہناہٹ سے مشرکوں کو ذلیل کروں گا اور ان کے کانوں کو اس سے بھر دوں گا اور اس سے ان کے دلوں کو مرعوب کر کے ان کی گردنوں کو پست کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام چوپایوں کی مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو پیش کرنے کا حکم فرمایا تو ان سے فرمایا کہ میری اس مخلوق میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تو نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے عبدالآباد تک عزت کو اختیار کیا، جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کی عزت بھی ہمیشہ رہے گی۔ گھوڑے پر جو شخص سب سے پہلے سوار ہوئے وہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسی وجہ سے گھوڑے کو عراب کہتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ دوسرے جانوروں کی طرح وحشی تھا، چنانچہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے کا حکم فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا خزانہ دوں گا جس کو میں نے خاص تمہارے لیے ہی رکھ چھوڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم بھیجا کہ باہر جاؤ اور اس خزانے کے حصول کے لیے دعا مانگو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اجیاد مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے، اس پر تشریف لے گئے۔ جب آپ علیہ السلام دعا مانگ چکے تو زرزمین عرب کے جتنے وحشی گھوڑے تھے وہ سب کے سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور سب نے گردن اطاعت آپ علیہ السلام کے سامنے جھکا دی۔ اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم لوگ گھوڑے پر سوار ہوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ گھوڑا جو رحمان کے لیے ہو، نمبر 2 وہ جو انسان کے لیے ہو، نمبر 3 وہ گھوڑا جو شیطان کے لیے ہو۔ رحمان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو فی سبیل اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے قتال کرنے کی غرض سے پالا جائے، اور انسان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر وہ مسافت طے کر لے، اور شیطان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر کہ بازی یعنی شرط لگا کر وہ ریس لگائے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی، چنانچہ ایک دن آپ علیہ السلام نے گھوڑوں کی دوڑ لگائی اور آپ علیہ السلام گھوڑوں کی دوڑ میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا اور سورج غروب ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کو بعد میں اس چیز کا معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ استغفار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس گھوڑوں کو لایا جائے۔ چنانچہ تمام گھوڑوں کو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ علیہ السلام کو تابع کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کر ہوا میں سیر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کا نیگہبان۔ اللہ حافظ۔